ہمارے اور آپ کے بزرگ یاد آ گئے، ہم سب کے دادا پیر۔ دیکھو میرے پیر و مرشد ہیں حضرت سیدی مرشدی مولائی قطب الاقطاب حضرت اقدس حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ المشائخ صاحب بذل المجہود، استاد العلماء، محقق جلیل، محدث عظیم حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر ہیں۔ اور پھر ان کے پیر ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ نے تو اپنا سارا سبق سیکھا ہے، سارا سبق حاصل کیا فقیہ ربانی، فقیہ امت حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن ان کو اجازت اور خلافت ہے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو استاد تو ان کے ہیں اس سلسلے میں روحانیت کے استاد تو ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خلیل احمد۔ لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کو جب جا رہے تھے مکہ مکرمہ تو اپنے پیر و مرشد کے پاس بھیجا انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ میرے پاس یہ میرا ایک مرید آیا ہے آپ کے پاس۔ حضرت نے جب ان کے حالات وہاں سنے دیکھے تو حضرت نے اپنی طرف سے اجازت دے دی۔ یہی حال بیائی نے ہی، یہی حال اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس فقیر کے ساتھ ہوا ہے کہ میری روحانیت کے مرشد اعظم، میں نے بیعت تو کی تھی حضرت سیدی مرشدی مولائی حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ سے 77 میں ہندوستان میں سہارنپور میں، جب ہم حضرت کی خدمت میں رمضان گزارنے کے لیے گئے 77 میں، بہت چھوٹے تھے، گئے کیا ہم کو حضرت دے گئے، ہم کو ہمارے حضرت اقدس محبوب العلماء والصلحاء قطب برطانیہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ لے گئے کہ میں بھی جا رہا ہوں، حضرت کا خط آیا تھا۔ تو حضرت نے کہا یوسف پیارے پتہ نہیں اگلے سال میں زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے نیچے ہوں، حالات میرے بڑے کمزور ہیں، بیماریاں چل رہی ہے، اس سال میں سہارنپور میں گزاروں گا، تو اگر ہو سکے تو تم سہارنپور آ جانا۔ حضرت نے خط لکھا تھا حضرت مولانا یوسف صاحب کو انگلینڈ میں، بری میں، ڈارڈم میں۔ حضرت نے تیاری پکڑ لی اور حضرت کے ساتھ ایک بہت عظیم قافلہ گیا ادھر سے دارالعلوم کے طلباء کا، اور ہم بھی حضرت کے ساتھ گئے۔ پھر ہم نے تو وہ سال 77 سے 78 تک سہارنپور گزارا، ہم نے جو ہے آخری بخاری شریف وہیں پڑھی۔ تو حضرت نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ کی جب مجلس لگتی تھی تو یوں سمجھے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو حضرت کے بالکل سامنے اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا آپ کو ملتا تو آخر تھا محمد بلال تھا، بالکل سامنے، اور پورا مجمع ہزاروں کا مجمع تھا، بڑے بڑے علماء تھے، صلحاء تھے، لیکن میں حضرت کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ حضرت کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی طالب علم بیعت نہ کرے، اس لیے کہ طالب علموں کو پڑھنا ہوتا ہے اور بیعت میں ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو پڑھنے کے زمانے میں ذکر و اذکار میں بندہ لگ جائے تو اسے پڑھنے میں، علم کے حاصل کرنے میں بڑی مشقت اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیارو یہ سال اور تم لوگ طالب علم ہو تو خوب محنت کرو طلب علم میں، اور جب فارغ ہو جاؤ، عالم بن جاؤ، پھر بیعت کر لینا، کیونکہ بیعت میں بھی کچھ کرنا کرانا ہوتا ہے، بیعت برکت کے لیے نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ بیعت کچھ کرنے کرانے کے لیے ہوتی ہے، صرف برکت کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ملکوں میں بیعت برکت ہوتی ہے اور بیعت تو کچھ کرنے کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمارے حضرت کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ بھئی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضتیں کرنی پڑتی ہے، اوراد کرنے پڑتے ہیں، تو طالب علم تم تو علم میں مشغول رہو، تم نے یہ کام بعد میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا ایسا احسان کہ حضرت نور اللہ مرقدہ جب بیعت کراتے تھے، ہر روز کراتے تھے حضرت، تو میں حضرت کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، تو حضرت تو نیچے دیکھے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ایسے نگاہ اٹھاتے تھے حضرت تو پہلے میں ہوتا تھا، تو جب حضرت بیعت کراتے تو ظاہر میں بھی بیعت کے الفاظ بولتا تھا۔ تو کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ حضرت نے ایسا سر اٹھایا اور میں نے دیکھ لیا تو میں چپ ہو جاتا تھا،
کہ حضرت کہیں گے تو تو طالب علم ہے، تو کیوں بیعت کر رہا؟ لیکن کتنی بار ایسا ہوا کہ میرا دھیان نہیں حضرت کی طرف، میں بھی نیچے دیکھے اور حضرت نے سر اٹھا لیا اور میرے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے حضرت نے ضرور دیکھے ہوں گے، تو منع نہیں کیا. تو میں اصل میں بیعت ہوا ہوں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے 77 میں، اور پھر اس کے بعد بھی حضرت کے ساتھ بڑی مرتبہ تجدید بیعت کی. لیکن میں نے یہ سارا سبق پڑھا ہے اور سارا جو ہے یہ سبق حاصل کیا ہے تو میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ سے. اور حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ مدینہ منورہ میں تھے تو میں حضرت سے خط و کتابت کرتا تھا، لکھتا تھا، اپنے احوال بیان کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے خط ایسا کچھ لکھا، مجھے یاد ہے وہ اس کا مضمون کیا تھا، اور ایک خواب میں نے دیکھا تھا. اس وقت میری عمر تقریباً 19 سال کے قریب تھی. میں نے خواب دیکھا تھا اور بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا تھا. وہ خواب میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں ہے، اب تک نہیں بتایا، وہ خواب کسی کو بھی نہیں بتایا. بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا تھا، بڑا عجیب و غریب. وہ میں نے اپنے حضرت نور اللہ مرقدہ کو روتے ہوئے وہ خواب لکھا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر کو پورا فرما دے. آپ آمین بول دو. اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر کو میرے حق میں بھی پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر کو آپ کے حق میں بھی پورا فرما دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے جتنے مقتدی ہیں، جتنے میرے دوست ہیں، احباب ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اللہ ان سب کے حق میں اس خواب کو قبول فرمائے. آمین. امید ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے امید ہے. اور اس وقت تک میں بری میں آ چکا تھا اور بری میں امام تھا. اور یہ خواب میں نے مسجد خضرا میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سوتے ہوئے میں نے خواب دیکھا تھا. مجھے آج بھی وہ منظر ایسا میری آنکھوں کے سامنے ہے جیسے میں ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں اور آپ کو وہ خواب میرے ذہن میں ہے اور بتا سکتا ہوں. اس طرح میری عمر کیا تھی، بس آیا ہی تھا بری میں، اور آتے ہی میں نے وہ خواب دیکھا تھا. تو بس اللہ نے خواب نہیں بیان کرتا. میں آج تک کسی کو نہیں بیان کیا ماں سوائے میرے حضرت کو، جو میں نے خط میں لکھا تھا. اور اس کی تفسیر میں نے بہت سارے خواب آپ لوگوں کو بیان کیے ہیں، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے خواب بیان کیے، مگر یہ خواب آج تک بیان نہیں کیا اور نہ آئندہ بیان کرنے کا کوئی پروگرام ہے. بس اس وقت کا انتظار ہے کہ جب اللہ اس خواب کی تعبیر میرے حق میں اور آپ کے حق میں پوری فرمائے، میرے جانے والے دوستوں کے حق میں پوری فرمائے، اللہ میرے جانے والے رشتہ داروں کے حق میں پوری فرمائے، اللہ میرے ماں باپ کے حق میں، میرے نانا نانی، دادا دادی، اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں، نمازیوں کے جو رشتہ دار ہیں، میرے اساتذہ ہیں، میرے مشائخ ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، اللہ ان سب کے حق میں اس خواب کو پورا کر دے. یہ دعا آپ نے کرنی ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر یہ خواب پورا ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے گا. انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی. اس خواب کا صرف ایک حصہ بیان کر دوں کہ میں نے اس خواب میں اللہ جل مجدہ کی زیارت کی تھی، اللہ کی زیارت. اور پھر خواب بڑا لمبا ہے اور بڑا تک میں نے حضرت کو روتے وہ خواب لکھا. حضرت نے وہ پڑھا وہ خواب، اور وہ خواب لے کر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کی خدمت میں پہنچ گئے کہ حضرت ہمارے دارالعلوم میں ایک استاد ہے اور یہ ہے محمد بلال نام کا، اور میرے سے مرید ہے، آپ سے مرید ہے، لیکن میرے سے سب کچھ پوچھتا ہے، رستہ مجھے پوچھ کر طے کرتا ہے. تو اس نے یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے خواب سن کر حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ سے فرمایا کہ مولانا محمد بلال کو لکھ دو کہ میری طرف سے، یعنی حضرت کی طرف سے، بڑے حضرت کی طرف سے تمہیں اجازت ہے بیعت کرنے کی، تمہیں خلافت دیتا ہوں. تو حضرت بڑے حضرت نے اس طرح اجازت اور خلافت دی. تو
بیائی نہیں مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی نور اللہ مرقدہ و برد مزجہ، حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے سب پوچھ کر رستہ طے کر رہے تھے، منزل طے کر رہے تھے. جب حضرت کی خدمت میں گئے تو حضرت نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ان کو خلافت